بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے بچپن سے سنا تھا کہ محبت کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن محبت کرنے کے بعد ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ محبت کو نبھانا کتنا مشکل ہے، کیونکہ محبت تو ایک ہی نظر میں ہو جاتی ہے، اور اگر کسی غلط انسان سے پیار ہو جائے تو انسان کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے اور اسے علم بھی نہیں ہوتا۔ اور بالکل ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا۔ مجھے غلط انسان سے پیار ہوا اور پھر میں نے بھی دنیا والوں کے ساتھ بہت غلط کیا۔ میرا نام فردوس ہے اور میں 36 سال کی ہوں۔ میرا تعلق بستی شاہ جمال سے ہے اور میں ایک پڑھی لکھی لڑکی ہوں۔ میں نے ایم اے کیا ہوا ہے۔ میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ میں خود کو بہت بد نصیب سمجھتی تھی۔ مجھے لگتا ہے اس دنیا میں پیدا ہونے والا ہر انسان خوش نصیب نہیں ہوتا، اور انہی لوگوں میں سے ایک میں تھی۔ میرے ماں باپ، میرا بھائی، میں نے جس سے محبت کی، سب نے مجھے چھوڑ دیا۔ سب اپنی اپنی زندگیوں میں اتنے مگن ہو گئے کہ ان کو کبھی دکھائی نہیں دیا کہ میں بھی اس گھر میں موجود ہوں، ان کی زندگی کا حصہ ہوں، یا مجھے بھی کسی کی توجہ کی ضرورت ہے۔ میرے 5 بھائی تھے اور میں اپنے ابا کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ لوگ بیٹی کو نحوست سمجھتے ہیں اور اس سے پیار نہیں کرتے، لیکن میرے ابا ایسے نہیں تھے۔ انہوں نے مجھے وہ سب دیا جو ایک اولاد کا حق ہوتا ہے، لیکن یہ بس ابا نے ہی کیا، باقیوں نے نہیں۔ میں جب پیدا ہوئی تو دادی نے بڑی باتیں اماں کو سنائی کہ 5 بیٹے پیدا کیے تھے تو کافی تھا، اب ایک بیٹی ہو گئی ہے، ساری عمر مل کر اس کا جہیز ہی بناتے رہنا۔ دادی کی باتیں سن کر اماں بہت روئیں۔ دادی نے اسی وقت ہی کہہ دیا تھا کہ اسے کہیں پھینک آؤ، غریبوں کے ہاں بیٹیوں کا کوئی کام نہیں۔ لیکن جیسے ہی ابا آیا، ساری کایا پلٹ گئی۔ ابا اس دن بھی مزدوری پر گیا ہوا تھا۔ جب وہ آیا تو ہمارے گھر کے دروازے پر رش دیکھا، جہاں عورتیں بچی دیکھنے آ رہی تھیں۔ دروازے پر ہی ابا کو پتہ لگ گیا کہ اس کے گھر بیٹی ہوئی ہے، اور اس نے اونچی آواز میں الحمدللہ کہا۔ اس کی خوشی دیکھ کر اماں کے آنسو تھم چکے تھے، اور دادی بہت غصے میں تھی اور کہنے لگی کہ دیکھو بھلا کیسا باپ ہے جو بیٹوں کی دفعہ چپ رہا اور اب آسمان میں اڑا ہے۔ لیکن ابا نے ان کی باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دی، اور اسی وقت اس دن کی مزدوری جیب سے نکالی اور پورے محلے میں پتیسا بٹوا دیا۔ دادی کو شروع سے ہی ہم سے بہت مسائل تھے۔ دادی کو بیٹیاں نحوست لگتی تھیں، کیونکہ دادی کا خیال تھا کہ ساری عمر بیٹیوں کا جہیز بنانے میں ہی نکل جاتی ہے، اور چچا کے گھر تو کوئی نحوست بھی نہیں تھی، اسی لیے دادی ان سے بہت راضی تھی اور انہیں خوش نصیب کہتی تھیں۔ سب کو لگتا تھا کہ دادی کا یہ رد عمل فطری ہے، لیکن جب وہ اپنے آنگن میں ایک نازک کلی کو کھلتے دیکھیں گی تو یقیناً خوش ہو جائیں گی، اور اصل سے پیارا تو سود ہی ہوتا ہے، اور پھر کبھی نہ کبھی مجھے پیار کرنے لگیں گی۔ میں جب بھی دادی کے پاس جا کر بیٹھتی، وہ مجھے دھکا مار کر اٹھا دیتی اور گالیاں دینے لگتی۔ میں جب ننھے ننھے قدم لیتی دادی کی طرف بڑھتی تو وہ مجھ سے دور ہو جاتی کہ کہیں انہیں میرا ہاتھ ہی نہ لگ جائے۔ ان کی انہی باتوں میں بڑی ہوتی میں سارا اعتماد کھوتی جا رہی تھی، لیکن کسی کو بھی اس بات کی خبر نہیں ہوئی تھی کہ کب میں نفرتوں کا شکار ہوتی گئی۔ دادی کے بعد میری سگی ماں میری دشمن تھی، یا شاید حالات نے اسے میرا دشمن بنایا تھا۔ جب میں پیدا ہوئی تھی اس وقت دادی نے سب کے سامنے اماں کی تذلیل کی تھی، اور تب سے اماں کو مجھ سے خار ہونے لگی۔ اماں مجھے ہر بات پر یہی کہتی تھیں کہ تیری وجہ سے آج تک میں ذلیل ہوتی ہوں۔ اماں ان عورتوں میں سے تھیں جو ساس کو ماں مانتی ہیں اور گھر میں اپنی پوزیشن کو ساس کی نظروں میں پوزیشن سے مشروط کرتی ہیں۔ اماں کا تعلق بھی غریب گھرانے سے تھا، اسی لیے اسے ڈر لگتا تھا کہ کہیں دادی میری وجہ سے غصہ ہو کر اماں کو گھر سے نہ نکال دیں۔ اماں کے میکے والے بھی انہیں نہ رکھتے کیونکہ وہ خود اس حالت میں نہیں تھے، اور یہی ڈر کبھی میری ماں کو میرے قریب نہ کر سکا۔ زندگی کبھی کبھی عجیب دوراہے پر لا کھڑا کر دیتی ہے، تب ہم خود فیصلہ نہیں کر پاتے کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ میری زندگی کی کہانی بھی کچھ ایسے حالات سے گزری تھی جب مجھے سنبھالنے والا کوئی بھی نہیں تھا، پر وقت سب سے بڑا مرہم اور استاد ہوتا ہے، ہمیں جینا سکھا دیتا ہے، اور جو دکھ سہتا ہے وہی جیتا ہے۔ اسی دوران میرے چچا بھی ادھر ہی شفٹ ہو گئے اور انہوں نے یہاں اپنا گھر بنا لیا، اور ان کا وہ گھر نہیں حویلی تھی، بلکہ انہوں نے الگ سے 2 کنال کا گھر بنایا تھا۔ اس کے بعد تو دادی کو ہم میں اور بھی مسئلے نظر آنے لگے۔ وہ اکثر اماں کو کہتی کہ دیکھ یہ تیری زندگی میں آئی، اسی وجہ سے تم لوگ آج تک آگے نہیں بڑھ سکے، یہ تم لوگوں کی کالی قسمت لائی ہے۔ اماں یہ سن کر اور بھی دکھی ہو جاتی۔
بس ایک میرے ابا تھے جو مجھ سے محبت کرتے تھے، لیکن محبت بھی کیا کرنی، وہ سارا دن گھر میں نہیں ہوتے تھے۔ روزگار کی تلاش میں صبح نکلتے تو رات ہی آتے۔ ان کے پیچھے سے میرے ساتھ کیا ہوتا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ وقت گزر رہا تھا اور میں تلخیاں دل میں رکھے بڑی ہو رہی تھی۔ میرا دل نفرتوں سے لبریز تھا اور ہر انسان اپنا دشمن لگتا تھا۔ گھر میں کوئی بات کرنے کو بھی نہیں تھا، اسی لیے میں نے کتابوں سے دل لگا لیا اور ہر وقت پڑھتی رہتی۔ اسی وجہ سے میرا رزلٹ بہت اچھا آتا تھا۔ میرے بھائی پڑھائی میں بہت نکمے تھے اور پڑھنا لکھنا انہیں بوجھ لگتا تھا، اس وجہ سے وہ ہر کلاس میں فیل ہوتے۔ اماں اس کا ملبہ بھی میرے سر گرانے لگی تھی، کیونکہ دادی جب آتی وہ چاچا کے بیٹے کی تعریف کرتی اور میرے بھائیوں کو دیکھ کر اماں کی بے عزتی کرتی کہ لڑکی ذات ہر سال فرسٹ آتی ہے اور یہ 3 ہر سال فیل ہو جاتے ہیں۔ دادی کہتی کہ یہ تو لڑکی ہے، یہ نہ بھی پڑھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن لڑکوں کا پڑھنا لازمی ہے، ہماری برادری میں ہمارا نام ہوگا۔ اور اماں یہی باتیں مجھے کہتی۔ میں جب بھی پڑھنے بیٹھتی وہ مجھے کسی نہ کسی کام میں لگا دیتی تاکہ میں نہ پڑھ سکوں۔ وہ کہتی کہ تو ہر سال فرسٹ آ جاتی ہے اور اس وجہ سے سب تیری تعریف کرتے ہیں، اور جب تیرے بھائیوں کی بات آتی ہے تو ہماری بڑی بے عزتی ہوتی ہے، لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں۔ اماں کی یہ باتیں سن کر میں چپ ہو جاتی۔ میں سوچتی تھی کہ اماں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ تو ہمارے خاندان کی عزت ہوئی کہ ہماری بیٹی اتنا پڑھ لکھ رہی ہے، اس میں کیسی ذلت۔ لیکن اماں کو کون سمجھاتا؟ ابا سمجھانے کی کوشش کرتا تھا لیکن اماں اس سے لڑ پڑتی تھی، اور پھر ابا نے بھی گھر کا ماحول خراب ہونے کے ڈر سے اماں کو کچھ بھی کہنا چھوڑ دیا، اور اماں نے مجھ پر اپنی پکڑ مزید بڑھا دی۔ کئی دفعہ وہ میری کتابیں بھی پھاڑ چکی تھی، لیکن اب جیسے مجھے اس کی ضد ہو گئی تھی کہ اب تو مجھے پڑھ کر ہی رہنا تھا، اسی لیے میں نے اسکول میں پڑھنا شروع کر دیا۔ چھٹی کے بعد میں 1 گھنٹہ اسکول میں بیٹھ کر پڑھتی اور پھر گھر آتی۔ جب رات کو سب سو جاتے تو چپکے سے اٹھ کر پڑھنے لگتی، اور میری یہ محنت رنگ لائی۔ میں نے میٹرک میں بورڈ میں ٹاپ کیا تھا۔ ہمیشہ کی طرح ابا بہت خوش تھا، لیکن اماں اور دادی کے سینوں پر سانپ لوٹ رہے تھے۔ میرے بھائی فیل ہو چکے تھے اور اماں اور دادی ان کا سوگ منا رہی تھیں۔ سارا محلہ میرے ٹاپ کرنے کی مبارکباد دینے آ رہا تھا، جو ابا اکیلے وصول کر رہے تھے، کیونکہ اماں تو رو رو کر پاگل ہو رہی تھیں۔ اس کے لیے یہ سب بدنامی تھی۔ اس دن مجھے اماں سے بے تحاشا چڑ ہوئی تھی، اور میں نے سوچا تھا کہ اگر کبھی میری بیٹی ہوئی تو میں اسے سر آنکھوں پر رکھوں گی اور اماں جیسی سنگ دل نہیں بنوں گی۔ میٹرک ہوا تو اب میرے لیے رشتوں کی لائن لگ گئی، لیکن ابا نے کہا کہ وہ مجھے پڑھانا چاہتا ہے۔ میں نے بھی مزید پڑھنے کا ارادہ کر رکھا تھا۔ مجھے اسکالرشپ بھی مل رہی تھی اور ہر کالج مجھے ہاتھوں ہاتھ لے رہا تھا، اسی لیے ابا نے سب کی مخالفت مول لے لی اور مجھے کالج بھیج دیا۔ اس کے ساتھ ہی ابا نے بھائیوں کو کام پر لگا دیا اور ایک دکان کھول دی جسے وہ مل کر سنبھالتے۔ اب روز ان کی ڈیوٹی تھی کہ دکان کھولنے سے پہلے بھائی مجھے کالج چھوڑ کر آتے، لیکن یہ سب بھی 2 ہفتے سے زیادہ نہ چل سکا۔ اماں نے گھر میں تماشا کھڑا کر دیا کہ میرے بیٹے اس کام کے لیے نہیں ہیں کہ اسے لے کر آئیں اور چھوڑ کر آئیں، وہ کوئی اس کے نوکر ہیں۔ اب میری ذمہ داری ابا پر تھی جو بیمار رہتے تھے، اسی لیے میں نے خود آنا جانا شروع کر دیا۔ لوکل سے آتے جاتے میرا دل روز کئی وعدے خود سے کرتا تھا۔ لوگوں کی کئی طرح کی نظریں میں خود پر محسوس کرتی تھی اور سوچتی تھی کہ جس لڑکی کے 5 جوان جہان بھائی ہوں، اگر وہ یہ سب کچھ جھیل رہی ہے تو کیا یہ ان بھائیوں کی غیرت پر تماچا نہیں تھا؟ یہ تو ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ میرے ساتھ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا کہ کوئی رستے میں مجھ سے نمبر مانگتا تو میں ڈر کر بھاگنے لگتی۔ اکثر لوگ تو میرے ڈر کا فائدہ اٹھا کر میرے پیچھے بائک بھگاتے آتے تھے اور اونچے اونچے کہکہے لگاتے تھے۔ عام طور پر لڑکیوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ گھر آ کر اونچا اونچا روتی ہیں اور سب سے پہلے اپنی ماں کو بتاتی ہیں، جو اپنی بیٹی کو سہارا دیتی ہے، لیکن میری ماں ایسی نہیں تھی۔ اس ماں نے مجھے کبھی ممتا کا احساس نہیں دیا تھا، اسی لیے میں ان کو بتا بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ اماں انہی باتوں کا فائدہ اٹھا کر مجھے گھر بٹھا لیتی۔ لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے اب پڑھنا تھا اور اپنے پیروں پر کھڑے ہونا تھا، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ میں مضبوط ہونے لگی تھی۔ میرے لیے یہ سب چیزیں اب چھوٹی ہو چکی تھیں۔ اب کوئی میری طرف غلط نگاہ سے دیکھتا تو میں اعتماد سے کھڑی رہتی۔ اب مجھے ان بھائیوں اور گھر والوں کے سہارے کی ضرورت نہیں رہی تھی، اور اسی طرح میں نے 12ویں جماعت پاس کر لی تھی۔
12ویں پاس ہوئی تو ایک دفعہ پھر میں نے اسکالرشپ حاصل کی تھی، لیکن میرے ارد گرد کوئی بھی مجھ پر فخر کرنے والا نہیں تھا۔ ہمیشہ کی طرح ابا ہی تھے جو خوش ہوئے تھے، اور ہم نے باہر جا کر آئس کریم کھائی تھی۔ مجھے شہر کی بڑی یونیورسٹی میں اسکالرشپ مل گئی تھی۔ میری ساری تعلیم مفت تھی۔ ابا نے اس پر بھی سپورٹ کیا تھا، لیکن ابا کا یہ ساتھ بھی چند دن کی ہی بہار تھی۔ میرے پیارے ابا میرا ساتھ اتنی جلدی چھوڑ جانے والے تھے، یہ میں نہیں جانتی تھی۔ اگر پتہ ہوتا تو ابا کے ساتھ خود بھی چلی جاتی۔ ایک دن یونیورسٹی سے گھر آئی تو گھر کے باہر سب کو اکٹھا دیکھ کر میری سانسیں کچھ لمحوں کے لیے رکی تھیں، اور مجھے کسی انہونی کا احساس ہوا تھا۔ اور جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئی، خون میں لت پت ابا کو بے جان چارپائی پر پڑا پایا تو چیخیں مارتی ہوئی ان کی طرف بڑھی۔ پتہ نہیں کتنے گھنٹے میں ابا کے سرہانے بیٹھی روتی رہی اور ابا کے ترلے کرتی رہی کہ ابا اٹھ جاؤ، تیری بیٹی کا اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے، ابا مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، تیری بیٹی یتیم ہو جائے گی، یہ دنیا اسے جینے نہیں دے گی، اس کا اور کوئی نہیں ہے۔ لیکن ابا نہیں اٹھا تھا، اور مجھے ہوش تب آیا جب ابا کو دفنانے کے لیے لے کر جا رہے تھے۔ اماں اور دادی رو رہی تھیں۔ مجھے تو کسی نے گلے لگا کر حوصلہ بھی نہیں دیا تھا، کیونکہ مجھے حوصلہ دینے والا چلا گیا تھا۔ 2 دن بعد میں سنبھل کر یونیورسٹی چلی گئی تھی، کیونکہ جس کی وجہ سے گھر پر رہنا مجھے آسان لگتا تھا وہ تو جا چکا تھا۔ گھر میں تو مجھے روتا دیکھ کر بھی اماں کو چڑ چڑھتی تھی اور مجھے منحوس کہتی تھی، اسی لیے میں یونیورسٹی آ جاتی اور گھنٹوں اکیلی پارک میں بیٹھی روتی رہتی۔ اور تبھی وہاں مجھے وہ انسان ملا جو ابا کے بعد میرا ہمدرد بن گیا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ کوئی مجھ سے بھی پیار کر سکتا ہے اور میری اتنی قدر کر سکتا ہے۔ اس کا نام کامران تھا۔ ایک دن میں پارک میں بیٹھی رو رہی تھی جب وہ میرے پاس آیا اور بولا، آپ کو روز روتا دیکھتا ہوں، آخر کیا غم ہے آپ کو؟ میں بھی انجانے میں اس کے سامنے اپنی ساری زندگی کھول کر رکھنے لگی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اس نے مجھے بہت نصیحتیں کی کہ اب آپ بالغ ہیں، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ کو پڑھنا لکھنا چاہیے اور اپنا مستقبل بنانا چاہیے۔ اس کی باتوں سے مجھ میں ایک عجیب قسم کی طاقت آ گئی تھی، اور پھر وہ میرا پہلا بہترین دوست بنا، اور شاید اکلوتا بھی۔ اور پھر ہم گھنٹوں باتیں کرنے لگے، اور وہ دوستی پیار میں کب بدل گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اور اب یہ وقت آ گیا تھا کہ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے بنا نہیں رہ پاتے تھے۔ اگر کبھی میں چھٹی کرنے کا سوچتی تو کامران فوراً بگڑ جاتا، اور کبھی وہ کہتا تو میں ناراض ہو جاتی۔ گھر والے اب بھی ویسے ہی تھے، لیکن ان پر دھیان دینے کا مجھے اب وقت نہیں ملتا تھا۔ سارا دن میں کامران کو سوچتی اور خوش رہتی، لیکن میری زندگی میں کبھی بھی کچھ ویسا نہیں ہوا جیسا میں سوچتی تھی۔ میرے گھر والوں نے میرا رشتہ پکا کر دیا تھا۔ یہ خبر مجھ پر ایٹم بم کی طرح گری تھی، اور 2 دن کے اندر اندر میرا نکاح طے کر دیا تھا۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں کسی سے محبت کرتی ہوں اور اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں مر جاؤں گی۔ لیکن میرے گھر والے تو جیسے قسم کھا کر بیٹھے تھے کہ میری کوئی بات نہیں سنیں گے۔ مجھ سے میرا موبائل فون لے کر توڑ دیا گیا اور مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا۔ میں بہت روئی، لیکن سب میری پہنچ سے بڑی دور تھا۔ میری شادی عبدل سے کر دی گئی۔ مجھے اس سے بہت نفرت تھی، اور اسی نفرت میں نے کبھی بھی اسے اپنے قریب نہیں آنے دیا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید اس نے مجھ سے شادی کر کے گناہ کیا ہے، اور اب اسے سزا ملے گی۔ اسے ساری زندگی بیوی کا سکھ نہیں ملے گا، اور وہ ترستا رہے گا۔ یہ کرتے ہوئے میں یہ بھول گئی تھی کہ وہ ایک مرد تھا۔ وہ چاہتا تو کچھ بھی کر سکتا تھا۔ وہ چاہتا تو میری مرضی کے بغیر بھی میرے ساتھ زبردستی کرتا۔ کون تھا جو اسے روکتا اور اسے برا کہتا؟ یہ اس کا قانونی اور شرعی حق بھی تھا۔ لیکن عبدل بڑا بھلا مانس ثابت ہوا۔ اس نے میری تمام بے اعتنائی کے باوجود بھی کبھی مجھ پر سخت بات نہیں کی تھی۔ میں اس پر بڑے ظلم کرتی تھی۔ جو بھی میرے ساتھ ہوا اس کا بدلہ میں اسے قصوروار سمجھ کر لیتی تھی۔ سارا دن کام کے بعد وہ گھر آتا تو میں کبھی کھانے میں نمک مرچ بڑھا دیتی یا جلا دیتی، لیکن وہ پھر بھی کھا لیتا۔ ہر مہینے کی یکم کو وہ میرا خرچہ میرے ہاتھ پر رکھ دیتا۔ وہ رقم اچھی خاصی ہوتی تھی کہ میں اس سے کافی عیاشی کر لیتی، جو دل کرتا وہ منگواتی۔ کامران کو میسج کرنے کی بھی میں نے کوشش کی تھی، لیکن وہ نمبر اب بند ہو چکا تھا۔ کہیں سے اس کا کوئی رابطہ نہیں تھا۔ مجھے اس کی بہت ٹینشن ہو رہی تھی کہ کہیں اس نے خود کو کچھ کر نہ لیا ہو۔ اسی طرح شادی کو 2 سال بیت چکے تھے۔ میں ابھی تک ماں نہیں بنی تھی۔ اب سب رشتہ دار بھی پوچھنے لگے تھے۔
ساس شوہر کو دوسری شادی کرنے کا مشورہ دیتی رہتی، لیکن وہ ہنس کر ٹال دیتا۔ وہ بھلا مانس کسی کو نہیں بتاتا تھا کہ میں تو اسے قریب ہی نہیں آنے دیتی۔ ساس نے شور مچایا ہوا تھا کہ یا تو اس کا علاج کراؤ یا پھر دوسرا بیاہ کرو۔ وہ ان سب چیزوں سے بچنا چاہتا تھا اور اسی وجہ سے وہ ملک سے باہر چلا گیا۔ اب میں حویلی کی مالک کی حیثیت رکھتی تھی۔ جب وہ گیا تو مجھے احساس ہوا کہ شوہر کی عادت ہو چکی تھی۔ مجھے اس کے بغیر اپنا گھر خالی لگتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ میں یہاں بے وجہ ہوں، کسی چیز میں دلچسپی نہیں تھی۔ پیسے پہلے سے بھی زیادہ میرے اکاؤنٹ میں ہر ماہ آ جاتے، لیکن میں ان کا کچھ نہ کر سکتی کیونکہ مجھے تو اب اپنا شوہر چاہیے تھا اور رقم سے مجھے کوئی غرض نہ تھی۔ میں سارا دن اور ساری رات روتی رہتی تھی، لیکن کیا کر سکتی تھی؟ میں نے خود ہی اسے خود سے دور کیا تھا، اسی لیے چپ تھی۔ سب لوگ مجھے اداس دیکھ کر وجہ پوچھتے تھے، لیکن کسی سے کہہ نہیں سکتی تھی کہ میں کیوں ایسی ہو گئی ہوں۔ میری تنہائی کی وجہ سے ساس نے کہا کہ گھر کے کام نہ کیا کرو بلکہ کل وقتی ملازمہ رکھ لو۔ میں بھی مان گئی کہ ایسے میرا دل لگا رہے گا اور ساس سے کہا کہ آپ رکھ دیں۔ ساس نے 2 دن کے اندر ملازمہ کا انتظام کر دیا۔ ملازمہ جس کا نام نادرہ تھا، اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ بے حد حسین تھی، اتنی حسین کہ میری نگاہ اس سے ہٹتی نہیں تھی۔ باہر سے جب بھی کوئی آتا تو وہ اس کے حسن کے قصیدے پڑھتا تھا، اور انہی دنوں مجھے علم ہوا کہ میرا شوہر واپس آ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ کہیں شوہر بھی اس کی طرف دھیان نہ لگا بیٹھے، اب کچھ تو کرنا تھا۔ اس لیے میں نے اپنے دیور کو بلی کا بکرا بنانے کا سوچا اور اس سے کہا کہ یہ بہت حسین ہے اور اسے کوئی حسین لڑکا ہی چاہیے ہوگا، اور میں تمہارے لیے بھی حسین لڑکی لانا چاہتی ہوں، تو تم اس سے شادی کر لو۔ وہ بھی مان گیا۔ نادرہ نے بہت منع کیا، پر میں نے زبردستی اس کی شادی کر دی اور اسی رات شوہر بھی آ گیا، لیکن وہ رات کافی دیر سے آیا تھا تو شادی میں شریک نہ ہوا۔ اگلی صبح جب دیور باہر نکلا تو بولا، بھابھی تم نے بہت بڑا گناہ کروا دیا ہے۔ اسی وقت شوہر آ گیا اور فوراً نوکرانی کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ وہ حیران تھا کہ یہ کیا ہوا۔ تب دیور نے بتایا کہ نادرہ تو پہلے سے ہی شادی شدہ تھی اور اب بھی ایک آدمی کے نکاح میں تھی، اسی لیے دیور نے اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ میں نادرہ پر بدکرداری کا الزام لگاتی اس سے پہلے شوہر بولا کہ وہ اس کی بیوی ہے۔ میں چپ ہی کر گئی اور اس نے کہنا شروع کیا کہ جب وہ دبئی گیا تو اسے ایک دن یہ لڑکی سڑک پر ملی۔ اسے کسی کامران نامی آدمی نے پاکستان سے لا کر بیچ دیا تھا۔ میں نے اسے سہارا دیا، لیکن پاکستان کیسے جاتی؟ اسی لیے میں نے اس سے نکاح کیا اور اسے اپنی بیوی کی حیثیت سے پاکستان بھیج دیا، لیکن اس کے گھر والوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تبھی میری اماں نے میرے سامنے تمہارے لیے نوکرانی لانے کا ذکر کیا تو مجھے اس کا خیال آیا اور میں نے اسے یہاں بھیج دیا۔ شوہر کی بات سن کر میں پاگل سی ہو گئی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ جس وجہ سے میں نے نادرہ کا نکاح کروایا تھا وہ تو ہو گئی تھی، اور میں نکاح پر نکاح کروا کر مجرم بن چکی تھی۔ کامران کا نام سن کر میں اٹکی، اور میں نے کامران کی تصویر دیکھی تو نادرہ نے کہا کہ یہ اسے اس کے کالج کے باہر ملا تھا اور گھر سے بھگا کر لے گیا تھا۔ دبئی جانے تک یہ اس کا شوہر بن کر رہا، لیکن پھر بیچ دیا تو وہ اسے دھوکہ دے کر بھاگ گئی۔ یہ سب جان کر میں سکتے میں تھی۔ رب نے مجھے کتنا نوازا تھا، اس نے اس کامران کو دور کر دیا، ورنہ آج میں نادرہ کی جگہ ہوتی۔ رب نے مجھے ہیرا دیا تھا، لیکن میں اس کی قدر نہ کر سکی۔ یہ سن کر میں بہت روئی اور شوہر سے اظہار محبت بھی کیا اور تبھی بے ہوش ہو گئی۔ شوہر نے مجھے تھام لیا اور بولا، میں سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں تم سے، یہ نادرہ بھی جانتی ہے، اور یہ بس پیپر میرج ہے۔ دیور اب بھی نادرہ کو بیوی رکھنے کو تیار تھا کیونکہ نادرہ نے اسے خود ہی حقیقت بتائی تھی اور دھوکہ نہیں دیا تھا، اسی لیے وہ اس کی قدر کر رہا تھا۔ اور پھر عبدل نے نادرہ کو طلاق دے دی اور دیور نے اس سے شادی کر لی۔ اس دن مجھے صحیح رشتوں کا احساس ہوا تھا۔ میں نے نکاح پر نکاح کروانے کا کفارہ بھی ادا کیا تھا اور عبدل کے ساتھ محبت سے رہنے لگی تھی۔ پہلے ہی ماہ میں امید سے ہو گئی تھی، سب بہت خوش تھے۔ میرے اپنوں کی نفرتوں نے مجھے کڑوا بنا دیا تھا، تو اب اپنوں کی ہی محبتیں زندگی میں مٹھاس لائی تھیں۔ میرے آج 3 بچے ہیں اور میں بہت خوش ہوں اور عبدل پر جان دیتی ہوں۔ میری دعا ہے کہ اللہ سب لڑکیوں کو عبدل جیسا نیک مرد دے اور کامران جیسوں کے شر سے دور رکھے، آمین۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے،
اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔